ظہور برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی حاضہ سا وفی کل سامن سات لیل والنہار ودیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا دوما وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کا خالق و مالک اللہ بانیان ذکر کو صبح محشر تلک یہ عظیم ذکر منعقد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین بولنا آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی سند ہے، کوشش کریں مل کے الہی آمین بولے۔ مالک کریم اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی ربوبیت کا، تجھے واسطہ ہے اپنے بلند تر ہونے کا، سادات کی اس پرخلوص فرش ازا کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرما۔ مالک کریم اللہ جو ہاتھ اٹھے ہیں سخی حسین بادشاہ کے ہاتھوں کا واسطہ کوئی بھی خالی نہ جائے۔ لاکھ دعاؤں کی ایک دعا، وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے حقیقی وارث کا ظہور جلد از جلد فرما۔ صلوات ایک پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ لے سرکار۔ اگر آپ اسے بلند آواز سے صلوات کہتے ہیں تو پھر اتنی آہستہ آواز سے صلوات پڑھیں کہ کسی ساتھ والے گھر کو پتہ نہ چلے یہاں پہ کوئی ذکر ہو رہا ہے۔ اجازت ہے بادشاہ نوکری کا آغاز کیا جائے، میرے عزت والے بھائیوں کی اجازت ہے۔ مالک ان عزت والے سرداروں کا اس عظیم عبادت میں آ جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وہ جو پہلے سردار سے لے کر آخری سردار ہے، مالک جو دعائیں دلوں میں لیے بیٹھے ہیں ذکر ازا کا صدقہ، کوئی دعا ایسی نہ ہو جو اس ذکر میں قبول نہ ہو۔ مالک ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ پہلی 4 سطریں اور اس کے اوپر تقریباً 7 منٹ کا فضائل اور ممبر میرے سید زادے کے حوالے۔ یہاں پہ بانی مجلس کی حیثیت ہے، یہاں پہ قطن کوئی ذاکری نہیں منوانی۔ میں نے کہا جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، کوشش کیجیے گا جن کی زبان ہے جن کے ہاتھ ہیں، یاد رکھیے گا بھائی اس ذکر میں بولنے سے بندے کی عزت بڑھتی ہے، اس ذکر میں بولنے سے بندے کی عزت کم نہیں ہوتی۔ بندہ اگر کسی خاندان میں جا کے بے تکی بات کرے نا اس کی عزت کم ہوتی ہے، وہ محلے میں زیادہ بولنے کا عادی ہو اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ جہاں بھی گھر میں بیٹھے وہ زیادہ باتیں کرے اس کی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن واحد حسین کی عزاداری ہے، واحد مجلس حسین ہے، جہاں پہ وہ بولے اس کی عزت ہوتی ہے۔ میں 34 سطر بھی پڑھوں گا، میں بندے کے قریب آ کے کندھا ہلا کے پوچھوں گا کہ بھائی جان آپ زندہ بیٹھے تھے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے عباس بادشاہ کو سلام کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، یا سیدہ اللہ کرے 34 سطر سمجھ آئے میں اسی پر سلام کر کے جاؤں۔ میں نے کہا جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، اور منافق ڈر کے مارے فرش مجلس پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پہ ابا۔ شاباش مہربانی سرکار، شکریہ حسین بھائی، بسم اللہ۔ یا جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے، حضور آپ کی کیا بات ہے، ان بزرگوں کا سایہ سلامت رہے۔ ان عزاداروں کی جوتیوں کے نیچے حماد رضا کا نام لکھا ہے۔ لے سرکار بالکل قریب آ گیا عاشور کی شب، بھائی نادی علی مالک آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ بالکل کم وقت میں زیادہ بات کرنی ہے، میں آپ سے زیادہ جلدی میں ہوں، آگے جا کے اور عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے۔ عاشور کی شب، حسین کا خیمہ، خیمے میں ایک طرف حسین بادشاہ ایک طرف عباس بادشاہ۔ حسین نے عباس کو قریب بلایا، حسین فرماتے عباس اگر صبح جنگ کرنی پڑے، اگر صبح جنگ کرنی پڑے تو تم کربلا کے میدان میں کیا کرے گا؟ بھائی جان عباس بادشاہ نے ایک دفعہ حسین بادشاہ کی طرف دیکھا، فرماتے آقا اگر آپ صبح اجازت دیں تو میں کروں گا کیا؟ حسین فرماتے عباس بتا کیا کرے گا؟ بادشاہ فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں۔ نہ 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 بھائی جان اردو سمجھ، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے جو فضائل میں چھلک پڑی ہے۔ عباس فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں، یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں، یا پردہ وحدت، جنہیں اردو سمجھ آتی وہ بولنا، باقیوں کی شرعی مجبوری ہے وہ نہ بولے۔ عباس فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں، یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں،
9 लाख को मौला तेरे कदमों पे झुकाऊं, 9 लाख को मौला तेरे कदमों पे झुकाऊं। और मैं किसकी दुआ हूँ ये जमाने को बताऊं, मैं किसकी दुआ हूँ ये जमाने को बताऊं। हुसैन फरमाते अब्बास करेगा क्या, बादशाह फरमाते हिज़यान को मालूम हो कुरान अभी है और शैतान को बतलाऊं कि इमरान अभी। सुभान अल्लाह, मेहरबानी आपको जिंदगी भाईजान मालिक आपको सलामत। दिल है कि मैं प्यास की मेराज पे जाऊं या पर्दा वहदत को तेरे। बाबा जी इससे जल्दी हो नहीं सकती, आपकी क्या बात है, आप जिए मालिक इन इज्जत वाले अज़ादारों को आबाद और शाद रखे। दिल है कि मैं प्यास की मेराज पे जाऊं या पर्दा वहदत को, रिपीटेशन का भी टाइम नहीं है। ले सरकार सुबह हुई, अब्बास खाए ने अशल को हेड लगाई, बाबा जी राहवार को महमेज किया। अल्लाह आप जैसे बुजुर्गों का साया सलामत रखे। अब्बास ने राहवार को महमेज किया, अशहल को एड़ लगाई। गाजी बादशाह 9 लाख रेंटल बेगैरतों के सामने, अच्छा अंग्रेजी भी कोई नहीं पल्ले पहनती, रेंटल किराए के बेगैरत होते हैं भाईजान। अब्बास रेंटल बेगैरतों के सामने आके बादशाह खड़े हुए। बादशाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल हय्यतुन बकलतुन खबीसतुन नाबते अला अब्दे मान तारिफुना अन्नल लजीना बादल हुसैन बादल हसन अब मिस्री यूसुफ बिल फज़ल व युखफ़फ़ बिल मौत व युहत्ततु बिल कत्ल। अब्बास फरमाते तारुफ करवाऊं अपना, वो कहता करवा। अब्बास फरमाते हसब न सबके हरामज़ादो, मैं चले आ भाईजान तुझे पिछों तो आते नहीं। अब्बास फरमाते हसब न सबके हरामज़ादो, अजीब बस्ती में ढल रहे हो, खलीज माओ का दूध पीकर वजूद कौसर से जल रहे हो। शाबाश जिंदाबाद, हाथ उठाना था भाई। अब्बास फरमाते हसब न सबके हरामज़ादो, अजीब बस्ती में ढल रहे हो, खलीज माओ का दूध पीकर वजूद कौसर से जल रहे हो। और जमीन हक महरे फातिमा है, अनाज खाकर बदल रहे हो, नमक हराम उसी से लड़ते हो जिसके टुकड़ों पे बदल रहे। सबके हरामज़ादे सारे सब ने सबके हरामज़ादों, हसब न सबके हरामज़ादों, अजीब बस्ती में भाईजान डल रहे हो। भाई हाथ बांध के बैठे यहाँ पे, आप हाथ उठाएंगे बुजुर्गों की खैर है, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, ये मेरे बाप का दर्जा रखते हैं। फरमाते हसब न सबके हरामज़ादों, अजीब बस्ती में ढल रहे हो, गलीज़ माओं का दूध पीकर वजूद कौसर से जल रहे हो। ज़मीन हक महरे फातिमा है, अनाज खाकर बदल रहे हो, नमक हरामों उसी से लड़ते हो जिसके टुकड़ों पे पल रहे हो। भाईजान इससे जल्दी ज़ाकरी में होती नहीं, मेरे बाद भी मैंने ही पढ़ना है, मेरे बाद भी सैयद नकवी ही बैठा है, मेरी ही जद है, मेरा ही खून है, मेरा ही घर है, सरदारों के बेटे हैं। बाबा जी बाबा शबीर शाह जी मालिक सैयद की ज़िंदगी दराज करे, सैयद का बेटा सरदार है। मैं भाईजान इससे ज़्यादा हायल हो नहीं सकता। एक बंदा करीब आया, उसने कहा अब्बास हम 9 लाख हैं, तू अकेला है, हम 9 लाख हैं, तू अकेला है, जितने जवान बैठे हो हाथ बुलंद करना, बाकियों की मर्जी है। उसने कहा हम 9 लाख हैं, तू अकेला है, तुझे डर नहीं लगता? बाबा कासिम शाह जी कुर्सी से मुझे दाद दीजिएगा। वो कहता तुझे डर नहीं लगता? गाजी के चेहरे पे जलाल आया। गाजी फरमाते ज़बान से ला इला को पढ़ के इला से लड़ने को आ गए हो। होए होए कितने टूट गए बंदे भाई, शुक्रिया दार भाईजान। अब्बास फरमाते ज़बान से ला इला को पढ़ के इला से लड़ने को आ गए हो, और नमाज पढ़ने का फायदा क्या, जजा से लड़ने को आ गए हो, उठा के हाथों को इस तरह से दुआ से लड़ने को आ गए हो। और हुसैन के साथ है खुदा भी खुदा से लड़ ले, हुसैन के साथ है खुदा भी
خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو، میں دوبارہ 1000 دفعہ پڑھوں آپ کہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے میں ایک دفعہ ریپیٹیشن کر کے بیت پڑھ کے ممبر سید کے حوالے کروں۔ عباس فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو، اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح سے دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو، حسین کے ساتھ ہے خدا بھی، خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ مرشد اینٹی بایوٹک شیر پڑھنے لگا ہوں۔ اینٹی بایوٹک شیر کی یہ خاصیت ہوتی ہے یا تو وہ بندہ بالکل ٹھیک کر دیتی ہے یا جڑا باجی پہلے تو ہوں وہ بھی جانتا ہے سارا کام۔ تو مرشد اینٹی بایوٹک شیر ہے، آپ اکیلے داد دیں باقیوں کی مرضی۔ عباس فرماتے ہیں سنو، ارے 1000 سجدے